تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بلایا جائے، آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آ جاؤ، چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب ادا کر لی جائے نماز، فانتشروا فی الارض، تو پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی قسم کی خرید و فروخت، او لہوا، یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا، تو چلے جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں تجھ کو اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، من اللہو، کھیل تماشے سے، ومن التجارت، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ کے اس دوسرے رکوع کا جو موضوع ہے وہ جمعے کی نماز کے متعلق کچھ احکامات دینا ہے۔ جمعہ، جیم کے اوپر پیش، میم کے اوپر بھی پیش، جمعہ، جیم کے اوپر پیش، میم کے اوپر زبر، جمعہ، جیم کے اوپر پیش، میم کے اوپر سکون، جمعہ، یہ تینوں لغتیں ہیں، جمعہ، جمعہ، جمعہ۔ اس میں فصیح لغت جو ہے جو قرآن میں آئی ہے وہ جمعہ، جیم کے اوپر بھی پیش اور میم کے اوپر بھی پیش کے ساتھ آئی ہے۔ جمعہ، اس کے معنی علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو لوگوں کو جمع کرے، وہ دن جو لوگوں کو جمع کرے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ لعنہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں پر کثرت سے لعنت کرے، ضحکا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کثرت سے ہنسے۔ تو جمعہ وہ دن کہ جو لوگوں کو جمع کرے، یہ ایک خاص دن ہے ہفتے کے اندر، اور یہ اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے، ورنہ اس دن کا نام ایام جاہلیت میں عروبہ تھا۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عروبہ اجمی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی رحمت کے آتے ہیں، جیسے علامہ علوسی نے ان سے نقل کیا ہے۔ تو اس جمعے کے دن لوگ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ جَمَعَ أَبُوكَ، کہ اس دن آپ کے والد، آپ کے اصل جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی مٹی کو مختلف جگہوں سے جمع کیا گیا۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس دن آدم علیہ السلام کے ذرات کو جمع کیے گیا، اس دن کا نام جو ہے جمعہ رکھا گیا۔ اور یہ دن اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا اور اقوام کو اختیار دیا کہ آپ اپنے اجتہاد سے وہ دن جو اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے،
بڑی فضیلت والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی رات جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے حنابلہ علماء کی تو یہ رائے ہے کہ جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، جیسے کہ علامہ آلوسی نے نقل فرمایا۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں جو بھی مانگے اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی تجلی قیامت کے دن اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور بھی فضائل اور مناقب حدیث کی کتابوں میں اس کے آئے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تھا، اس کو مخفی رکھا۔ یہود بھی اس میں غلط ہو گئے، انہوں نے ہفتے کا دن چنا یوم السبت، اور وہ اس فخر پہ تھے کہ وہ جو اب فضیلت والا دن ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن بنایا، اور عیسائی اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ فضیلت والا دن ہم نے اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں غلط ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت، یہ شرف، یہ اہل ایمان کو عطا کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس دن کو جو صحیح وقت صحیح دن تھا اس دن کو اس امت نے حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو یہ دن جو تھا جمعے کا دن، اس دن جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں سے ایک شخص گزرا ہے تقریباً 560 سال پہلے، تفسیر مظہری میں لکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کعب ابن لؤی اس کا نام تھا۔ تو کعب ابن لؤی یوں کرتا کہ جمعے کے دن اپنی پوری قوم کو جمع کرتا اور ان کو خیر کی باتیں بتاتا تھا، اچھی نصیحتیں کرتا تھا، اور بعض نے مفسرین نے یہ بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی بھی کرتا تھا۔ تو بعض نے یہ بھی لکھا کہ اس نے ہی اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ علیہ السلام مکہ المنورہ میں تھے اور مکہ المکرمہ میں تھے، اور ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ المنورہ نہیں آئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصار صحابہ جو آپ کی ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد سے اس دن مسلمانوں کو جمع کیا، ان کو واعظ و نصیحت کی، اور اپنے اجتہاد سے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالی نے ذوق ایسے بنا دیا تھا، فطرت ایسے بنا دی تھی کہ جو چیز اسلام جن چیزوں کا تقاضا کرتا تھا وہ ان کی فطرت اور ان کا ذوق بن جاتا تھا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کی فطرت ہی ایسی بن چکی تھی کہ اسلام جس چیز کو طلب کرتا وہی چیز ان کی دلوں کے اندر اور ان کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسد ابن زرارہ کے اس عمل کی تائید فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے بھی ایک ارسال نامہ ان کی طرف بھیجا، اور پھر یہ اسد ابن زرارہ جو ہے وہ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہی واعظ و نصیحت کرتے۔ پھر حضرت اسد ابن زرارہ آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ ہجرت کی، تو آپ علیہ السلام راستے میں ٹھہر گئے تھے، اور مسجد قباء کی تعمیر آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو قباء کے علاقے میں آپ علیہ السلام نے 15 دن گزارے، بعض راویوں نے 4-5 دن ذکر کیے، لیکن صحیح ہے کہ 15 دن گزارے، اور ام کلثوم وغیرہ سے جو ہے نا زمین خرید کر وہاں پر مسجد کی بنا رکھی، تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے چلے، اور قبیلہ بنی عمرو ابن عوف جو مدینہ کا ایک محلہ ہے وہاں پر آپ تشریف لائے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے مدینہ میں سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔
تو یہ جمعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دیا گیا، تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ ابتداء میں تھے اور کوئی خاص جو ہے جمعے کے متعلق خاص تعلیمات نہیں آئی تھی، تو ایک دن کا واقعہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ دحیہ ابن خلیفہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، تاجر تھے، تو اسلام سے پہلے وہ قافلہ لے کر آئے، تجارت کا قافلہ، اور ان دنوں جو ہے مدینہ کے اندر بڑی گرانی تھی، اشیاء خورد و نوش جو ہے موجود نہیں تھی۔ تو جب قافلہ آتا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، تو ڈھول اور طبل کے ذریعے سے اس کا اعلان کیا جاتا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، بعض میں آتا ہے کہ کوئی شادی تھی، تو بہرحال روایتیں مختلف ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقع مختلف ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جب لوگوں نے یہ اعلان سنا تو وہ اٹھ کے جو ہے چلے گئے، اور جا کر جو ہے انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی، کہ صرف 12 اصحاب جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اور بعض میں آتا ہے کہ 7 عورتیں رہ گئی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لوگ سب چلے جاتے تو مدینہ آگ سے بھر جاتا۔ تو اس وقت جیسے مراسیل ابی داؤد کے اندر ہے کہ جمعے کا خطبہ وہ بعد میں ہوتا تھا اور نماز پہلے ہوتی تھی، تو لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے جتنا سننا تھا سن لیا، باقی پورا سننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اس لیے اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو مراسیل کی ہے سنداً ضعیف ہے، بلکہ ہمیشہ سے جب سے جمعہ مشروع ہوا ہے خطبہ شروع میں ہی رہا ہے۔ تو جمعے کا خطبہ جو ہے وہ شروع کے اندر تھا، اور یہ اٹھ کے چلے گئے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم خریداری کر لیں گے، اس لیے کہ تنگی کا دور تھا، ایسے نہ ہو چیزیں ختم ہو جائے تو پریشانی ہو، اور خریداری کر کے واپس آ جائے گی، نماز میں شرکت کر لے گی۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کو جمعے کے متعلق کچھ احکامات دیے گئے، اور کہا گیا کہ جمعے کے متعلق یہ احکامات ہیں، اور جمعے کے دن خصوصی یہ دن ہے جو آپ لوگوں کو خاص طور پر دیا گیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس دن کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور ہر قسم کی تجارت نماز کے لیے جو ہے بند کر دینی ہے، کسی قسم کی کوئی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے جو عمل ہوا تھا، یہ ایسے نہیں جیسے روافض جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کو یہ موقع ملا اور صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ تو یہ ان لوگوں کی بدباطنی ہے، یہ کوئی طعن و تشنیع کی بات نہیں تھی، اس ٹائم تک کوئی احکامات خاص آئے نہیں تھے کہ ان لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے والا قرار دیا جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو ان آیتوں میں ان کے اوپر کوئی وعید آئی ہوتی، کوئی ان کے اوپر جو ہے دھمکی آئی ہوتی، کوئی عذاب کا ذکر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم دی گئی، تعلیم سے پہلے ایک آدمی کو ایک چیز کا علم نہ ہو اور اس پر عمل نہ کرے۔ اب کوئی جو ہے صحابہ تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ روزے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب روزے کا جب حکم آ گیا ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال، اب صحابہ نے روزے رکھے۔ اب کوئی شخص جو ہے صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہی کہ انہوں نے تو مکہ میں روزے نہیں رکھے، رمضان کے روزے کھا لیے، تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک وہ حکم شرعی آیا نہیں ہے، تعلیم آئی نہیں ہے،
تو بعد والی تعلیم جو آنے والی ہے اس کی اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کو مخالف نہیں کہا جاتا، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ تو یہ کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں ہے صحابہ کرام کی، اور روافض اور جو ان کے متعلقین اور پیشرو ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو بھی موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اللہ نے صحابہ کرام کی کوتاہی ذکر کی ہے تو ہمیں بھی اللہ کی صحابہ کرام کی کوتاہیاں ذکر کرنے کا جو ہے ہمیں اختیار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی عام مسلمان کے اندر بھی اگر آپ کوئی غلطی دیکھو، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی غلطی پر پردہ ڈالو، چاہے جائے کہ اس کا ڈھنڈورا کرو۔ اور صحابہ کرام کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی ہے ہی نہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی، اور دوسری بالفرض اگر ان کی کوئی غلطی بھی ہوتی تو غلطی کو پرچار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ محدثین وغیرہ نے جو ان چیزوں کو ذکر کیا ہے تو ایک اسلامی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے ایک اسلامی تسلسل بیان کیا ہے، احکامات کس کس موقع پر آئے، کیسے آئے۔ ان کا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اس قسم کے واقعات کو جمع کر کے مودودی کی طرح اور صحابہ کرام کو جو ہے دشنام کی جائے اور ان کی حیثیت کو لوگوں کے سامنے مجروح کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے خود تعلیم دیتے ہیں، تو کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یقین کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ کرام کے لیے۔ سب سے پہلے مخاطب اس آیت کے وہ لوگ ہیں۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے، بلایا جائے نماز کے لیے۔ یہاں پر یہ کہا گیا، یہاں پہ اذان کی مشروعیت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اذان دے دیں، بلکہ اس آیتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اذان پہلے دی جاتی تھی اور اس کے متعلق کوئی خاص جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جیسے اللہ کا قرآن حجت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے فرمان بھی حجت ہے۔ اس لیے کہ اذان کی مشروعیت جو ہے کسی آیت میں نہیں ہے، اذان کی تفصیل، اذان کا ذکر جو ہے کسی آیت میں نہیں ہے۔ اذان کا اجمالی نام صرف آیا ہے آیتوں میں، یہاں پر ہے، اور چھٹے سپارے کے اندر بالکل آخر میں ہے، وہاں پہ مشرکین اہل کتاب کا رد کیا جا رہا ہے، وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا۔ تو یوں ہے اجمالاً تو ذکر ہے، لیکن اذان کی پوری ڈیٹیل کہیں پر نہیں ہے، اور یہ آئی ہے حدیثوں میں، تو اس سے پتہ لگا کہ حدیث بھی حجت شرعیہ ہے۔ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب بلایا جائے نماز کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور مطہر میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ پھر بخاری شریف میں ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہو گئے، مدینہ کی آبادی زیادہ ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماع صحابہ ایک اذان اور جو ہے دے دی، ایک اذان کا اضافہ فرمایا، اور ایک اونچی جگہ تھی مقام زورا، وہاں پہ مؤذن بازار کے اندر وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اونچی جگہ پر جمعے کی اذان دیتا تھا۔ تو یہ دو اذانیں اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے اندر مروج ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے نزدیک قرآن بھی حجت ہے اور نبی کا فرمان بھی حجت ہے، اور قرآن اور نبی کے فرمان نے صحابہ کرام کے اجماع کو اور صحابہ کرام کی آراء کو بھی حجت قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر تو صحابہ کرام کا اجماع ہوا، اور حضرت علی کے دور میں بھی، حضرت معاویہ کے دور میں بھی، اور جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے ہیں سب کے ادوار میں دو ہی اذانیں دی جاتی رہی،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس وقت بعض لوگ ایک اذان دیتے ہیں تو در حقیقت وہ اہل سنت والجماعت سے خارج اور بدعتی ہیں، اس لیے کہ جو شخص اجماع صحابہ کا انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر خدشہ ہے کفر کا۔ غیر مقلد کا ترجمہ جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، اس میں 5ویں سپارے میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے ذیل میں تفسیر میں خود اس غیر مقلد نے لکھا ہے، غیر مقلد پروفیسر نے، کہ صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے اجماع نہیں بلکہ پوری امت کے اجماع سے 2 اذانیں کی مشروعیت ثابت ہے۔ اس لیے یہ جو حضرات ایک اذان پر اکتفا کرتے ہیں تو اخشى علیہم الکفر، ان کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر اذا نودیا، جس اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اس سے پہلی اذان ہی مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے؟ تو جو اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ تو منبر کے سامنے ہوتی تھی، اور جو اذان جو ہے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائی، خلیفہ راشد کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، تو وہ جو ہے مسجد سے باہر مقام زہرہ میں ہوتی تھی۔ اب جو منبر والی اذان تھی وہ دوسری اذان بن گئی، اور جو خلفائے راشدین کی سنت ہے وہ پہلی اذان بن گئی۔ تو بہت سارے ہمارے فقہاء نے یہاں پر اس سے مراد وہ اذان لی ہے جو منبر کے سامنے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، جیسے بدائع ثنائے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اس سے یہی اذان مراد ہے جو منبر کے سامنے ہو۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ ہاں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ نے ان سے پہلی اذان مراد لی جو باہر کی جاتی ہے۔ ہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں بہتر ہے، فرماتے ہیں آیت کا مصداق تو وہ اذان ہے جو منبر کے سامنے کی جاتی ہے، لیکن اشتراک علت کی وجہ سے اس میں دوسری اذان جو باہر دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی اذان ہو جائے، جو باہر کی اذان ہے پہلی اذان، تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی حرام کاری کا ارتکاب کرے گا، لیکن بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے، مکروہ بات ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ خرید و فروخت چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیثوں میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے اور سویرے مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، جو اس کے بعد تو اس کو گائے کی مقدار، جو اس کے بعد اس کو دمبے کے بمقدار، جو اس کے بعد اس کو مرغی کے بمقدار، جو اس کے بعد اس کو انڈے کے بمقدار ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں ترغیب یہی ہے کہ آپ سویرے آئیں، تو سویرے تبھی ہوگا جب آپ جو ہے نا پہلی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد آئیں۔ من یوم الجمعہ تھی، من جو ہے یہاں پر فی کے معنی میں صاحب کشاف نے لکھا ہے۔ تو جب اذان دے دی جائے جمعے کے دن، اضافت یہاں پر اگر مضاف الیہ وہ مبہم ہو تو اضافت عام کی جائز ہے خاص کی طرف، اور اگر مضاف الیہ مبہم نہ ہو تب کبھی ہے۔ تو یہاں پر مضاف الیہ مبہم ہے، اس وجہ سے یوم کی اضافت اس کی طرف سے ہی۔ تو فرمایا جب اذان دے دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا سعی کے ایک معنی آتے ہیں دوڑ کے، تیز تیز چلنا۔ یہاں پر تیز تیز چلنے کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد عمل ہے، کام، التصرف فی عمل۔ جیسے سورہ نجم کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، وہاں پہ سعی سے مراد عمل ہے۔ اسی وجہ سے
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسعوا کے معنی یہاں پر اہتمام کے ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف اہتمام کے ساتھ چلو۔ اہتمام کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایسے منہ اٹھا کر نہ چلو، بلکہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل کر لو، مونچھیں کتراؤ، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، سویرے چلو، پیدل چلو، اور ممبر کے قریب، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو، امام کی بات سنو، کسی قسم کی لغویات میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ یہ سب کے سب اس اہتمام کے اندر داخل ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنۃ، کاش اگر تم میں سے کوئی شخص دو چادریں یعنی شلوار قمیض وہ لے لیتا جمعے کے دن کے لیے، خاص کر کہ جمعے کے دن میں صاف کپڑے پہنوں عام استعمال کے کپڑوں کے علاوہ، تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے جو ہے مسجد میں جانا، یہ سب اہتمام ہے، اور یہ اہتمام کر کے جو ہے مسجد میں آنے کا حکم ہے۔ فسعوا، تو فسعوا سے مراد یہاں پر تیز چلنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام فرماتے اذا اتیتم الصلاۃ فامشوا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو چل کے آؤ، جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے فلا تأتوها تسعون، کہ تم دوڑتے ہوئے نماز کے لیے جماعت کے لیے مت آؤ۔ وعلیکم السکینہ، اور سکون تم پر لازم ہے۔ فما ادرکتم فصلوا، پس جتنی نماز تم پا لو تو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے اس کو پوری کر لو۔ تو دیکھیں اس روایت میں صراحتاً آپ علیہ السلام نے دوڑ کر نماز کے لیے آنے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ فسعوا کا معنی بیان کرتے تھے فمضوا کے ساتھ، یعنی چلو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو اہتمام کے ساتھ چلو یا چلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر اللہ سے مراد یہاں پر خطبہ ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتائی سویرے آنے کے متعلق، اس کے آخر میں ہے کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اپنے جتنے وہ کاغذات ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے، تو اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، اور وہ آ کر ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو الی ذکر اللہ، ذکر اللہ سے مراد جو ہے وہ خطبہ ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فرض خطبے کے اندر تو اللہ کا ذکر ہے، اگر آپ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیں تو اللہ آپ نے فرض ادا کر دیا، باقی اس میں تلاوت کرنا یہ مسنون ہے۔ تو حضرت نے قرآن کے اوپر بھی عمل کیا اور حدیثوں کو بھی ساتھ لیا۔ ہاں اتنی تلاوت نہ کرے کہ لمبے لمبے خطبے شروع کر دے، یہ بدعت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کی فقاہت میں سے ہے کہ اس کی جمعے کی نماز اس کے خطبے سے بڑی ہو، اور اس کا خطبہ جو ہے اس کی جمعے کی نماز سے چھوٹا ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جمعے کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، تو جتنا وقت آپ جمعے کی نماز میں لگا رہے ہیں تو اس سے کم وقت پھر آپ خطبے کے اندر لگائیں۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے بلکہ سارے کے سارے غیر مقلدین، مسلم شریف کی حدیث، یہ لوگ خطبے لمبے لمبے خطبے دیتے ہیں، اور خطبے ان کے جو ہے ایک ایک گھنٹوں کے ہوتے ہیں، اور نماز ان کی 5 منٹ 10 منٹ کی ہے، جو اس حدیث کے رسول کے خلاف ہے، یہ ان کی دوسری بدعت ہے۔ تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے ذکر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔
جب جو اللہ کے ساتھ متعلق ہے وہ سب آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے بعید ہے، الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما، سوائے اللہ کے ذکر اور جو چیز اللہ کے ذکر کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ متعلق درود شریف ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ متعلق خلفائے راشدین کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور اہل بیت کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ متعلق واعظ اور نصیحت ہے، اصلاح کی بات ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ سب اللہ کے ذکر کے متعلقات ہیں۔ تو ان میں اہل ایمان کے لیے دعا کرنا، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، یہ سب شامل ہے۔ ہاں پہلے زمانے میں جیسے ظالم حکمرانوں کو القاب سے یاد کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں، یہ سب بدعات ہے، شیطانی کام ہے۔ علامہ زمخشری صاحب نے اس کی خوب تردید کی ہے، اگرچہ تفتازانی صاحب اس کو درست سمجھتے ہیں، لیکن یہ تفتازانی کے تسامحات میں سے ہے، اور ظالموں کی اس قسم کی ممبروں کے اوپر مدح ثنائی کرنا یہ بدعات اور خرافات میں سے ہو۔ تو یہ ذکر اللہ نہیں ہوگا، پھر ذکر الشیطان ہو جائے گا۔ تو فرمایا الی ذکر اللہ، اہتمام کے ساتھ چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ضرور چھوڑ دو، ایک ایسی چیز کی جو اس میں آپ مشغول ہو اس کو آپ چھوڑ دو۔ بے کا ذکر فرمایا مراد یہاں پر عام معنی ہے کہ ہر ایسی چیز جو آپ کو ذکر اللہ سے پیچھے کرتی ہے، سعی الی ذکر اللہ سے آپ کو روکتی ہے، تو سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ علامہ زمخشری صاحب فرماتے ہیں بے کا خاص کر ذکر اس لیے کیا کہ جمعے کے دن اطراف سے لوگ آتے تھے، اور مدینہ میں آ کر جو ہے ایک قسم کی منڈی لگ جاتی اور لوگ خرید و فروخت کرتے، گاؤں دیہات سے بہت سارے لوگ آتے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مدینہ میں چونکہ اس دن بڑا بازار گرم ہوتا تھا خرید و فروخت کا، اس لیے اس موقع کی مناسبت سے بے فرمایا، ورنہ ہر چیز جو نماز میں روکنے سے رکاوٹ بنے وہ اس کے اندر داخل ہے، اگرچہ وہ کوئی مباح کام کیوں نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، علم کی بات کر رہا ہے، یا کوئی ثواب کی چیز، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہے، ایسے ٹائم پر یہ سب چیزیں ممنوع اور ناجائز ہو جائے گی۔ تو اذان کے بعد پھر یہ خرید و فروخت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ آمدنی حرام نہیں ہوتی ہے۔ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ نہیں عن الافعال الشرعیہ کی حیثیت کیا ہے، کہ جب نہیں وارد ہوتی ہے افعال حسیہ پر تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، افعال شرعیہ پر تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ آمدنی حلال ہوتی ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ خرید و فروخت چھوڑ دینا، بظاہر اپنا نقصان کرنا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہاں پر مشاہدہ اور خبر کا ٹکراؤ آ رہا ہے۔ مشاہدہ تو یہ کہہ رہے خرید و فروخت ہم کریں گے، اس میں ہمیں فائدہ ہے، یہ اچھا ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اچھا تمہارے لیے یہ ہے خرید و فروخت کا چھوڑ دینا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے اس چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ملنے والا ہے، تو تمہیں یہ چھوڑنا جو ہے بالکل خیر اور اچھی بات لگتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہود جو ہے وہ یوم سبت کے دن جو ہے کسی قسم کا کاروبار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ اسحاق صاحب فرماتے کہ یہود کے لیے تو پورے دن کاروبار کی ممانعت تھی، لیکن مسلمانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کی اجازت دے دی۔ ایک تو ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کاروبار کی اجازت دے دی، اللہ کا کرم، یہودی نہیں کر سکتے۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر لی جائے،
یہ جو نماز ادا کر لی جائے، یہ اس میں نماز کے اندر اس کے متعلقات بھی داخل ہیں، یعنی سنتیں۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی منکر حدیث گمراہ کرے اور کہے کہ نماز بس جو جمعے کی نماز پڑھ لی تو اب جو ہے کاروبار پہ چلے جائے، نہیں۔ صلات کو جب ذکر کیا اس کے متعلقات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 6 رکعت بعد میں پڑھنا، 4 کو پہلے پڑھنا، 2 کو بعد میں پڑھنا، یہ مسنون ہے اور یہ اسی کے اندر داخل ہے۔ سنت قبلیہ بھی داخل ہے، سنت بعدیہ بھی داخل ہے۔ تو جب نماز ادا کر دی جائے اپنے تمام متعلقات کے ساتھ، یعنی سنت قبلیہ بعدیہ سب کے ساتھ ادا کر دیا جائے، تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب پھیل جاؤ زمین پہ۔ یہاں پہ جو امر ہے یہ امر اباحت کے لیے ہے، نہ کہ استحباب کے لیے۔ بعض اسلاف نے کہا کہ یہ استحباب کے لیے اور اصلاح کے لیے ہے یہ امر، اور انہوں نے کہا کہ جو کاروبار جمعے کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے اس میں 70 گنا جو ہے وہ برکت دے دی جاتی ہے۔ اور ایک صحابی کی ایک روایت بھی ہے، وہ جمعے کی نماز کے بعد وہ بازار کے چکر لگاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ چلے جایا کرو اگرچہ کوئی خریداری نہ کرو، لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک یہ امر جو ہے اباحت کے لیے۔ اور بعض اصولین نے تو یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اگر ممانعت کے بعد امر آ جائے تو وہ اباحت ہی کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، منتشر ہو جاؤ، پھیر جاؤ زمین کے اندر، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اللہ کے فضل، یہاں پہ مال کے اوپر اللہ کے فضل کا اطلاق ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے مال، مال اچھی چیز ہے، اس کا استعمال اگر برا ہو تو استعمال برا ہے، فی نفسی مال اچھی چیز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لم یؤمر بالدنیا، یہ جو فضل اللہ ہمیں کہا اس سے مراد دنیا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو حکم ہے اللہ کا فضل، مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ تلاوت کریں، مریض کی عیادت کریں، جنازوں میں شرکت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کریں، علم کو طلب کریں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ سنتیں ہیں جو کہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال فضل اللہ سے مراد اگر تجارت بھی مراد لی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ تجارت بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے، اور حلال مال کمانا، حلال آمدنی کمانا یہ عین عبادت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ مال کے ساتھ، تجارت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو۔ جیسے ایک روایت ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بازار میں جو شخص چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھا کلمے میں کچھ الفاظ ہیں وہ اس کے علاوہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، یہ الفاظ جو ہے اتنے۔ چوتھا کلمہ تو اس سے تھوڑا بڑا ہے، تو 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بازار کے اندر چونکہ غفلت کی جگہ ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ ذکر کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ یہود کو بڑا فخر تھا یوم سبت پر کہ بھائی ہم نے یوم سبت جو ہے منایا اور ہم سبت کا دن رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس زام کو ملیا میٹ کیا گیا، جیسے پہلے ان کو اہل علم ہونے پر زام تھا اور اللہ کے محبین ہونے پر زام تھا، وہ دونوں زام ان کے ملیا میٹ کیے گئے۔ اسی طرح ان کے زام کو بھی کہ تم نے جو سبت کو پکڑا ہے یہ غلط دن کو پکڑا ہے، صحیح دن وہ ہے جو
مسلمانوں کے پاس ہے۔ ویسے تو حکم یہی ہے کہ جمعے کے دن آپ تجارت کر سکتے ہیں، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب حکومت اگر کسی دن چھٹی کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن کو چھٹی کا دن مقرر کیا جائے۔ یہ ایمان اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر شروع سے یہ ایک رواج رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن چھٹی کرتے رہیں۔ اگر ہفتے کے دن کسی دن کو چھٹی کا دن مقرر کرنا ہے تو سب سے زیادہ حق جو ہے وہ جمعے کا ہے۔ یہودی انہوں نے جب اسرائیل لیا تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے یوم سبت جو ہفتے کا دن تھا اس کو چھٹی کا دن بنایا۔ عیسائی جو اتوار کا دن لیتے ہیں تو ان کی کسی انجیل تورات وغیرہ میں اتوار کے دن کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے قبر سے نکل کے آسمان پہ چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اتوار کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیا۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی تو جو انگریزوں کے علاقے تھے وہاں پہ اتوار کی تعطیل ہوتی اور جو مسلمانوں کے علاقے ہوتے اس میں جمعے کی تعطیل ہوتی۔ تو جب ایک دن مقرر کرنا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ چھٹی کا مقرر کیا جائے، لیکن افسوس کفار کی تقلید اور اتباع اور ان کی نقالی میں منافقین اتنے آگے بڑھ گئے کہ جمعے کی جو چھٹی کا دن تھا مقرر شدہ اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر، وہ انہوں نے ختم کر کے اتوار کی چھٹی مقرر کر دی۔ تو اتوار کی چھٹی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اتباع اور کفار کی تقلید میں جب یہ عمل کیا جائے تو پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور کفر کے شعار کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے۔ تو اس لیے فی نفسی تو ایک مسئلہ جو ہے وہ مباح ہے، ہفتے کے دن چھٹی کرے، اتوار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، لیکن جب ایک شعار ہے جس کو عیسائیوں نے اپنا ایک پہچان بنائی ہے، پھر مسلمان اس کو اختیار کریں تو یہ پھر عام بات نہیں رہتی ہے، یہ بڑی جو ہے اہم بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ اگر چھٹی کا دن مقرر کرنا ہے تو جمعے کا کریں، نہ کہ اتوار کا کریں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب یہ لوگ کسی قسم کی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشا، چونکہ بقول زمخشری صاحب کے تجارت جب آتی تو اس کے ساتھ طبل بجایا جاتا، اس لیے لہو کہا، یا بعضوں نے کہا کہ شادی تھی اور اس میں ڈول لباکے تھے تو اس وجہ سے لہو کہا۔ انفضوا الیہا، تو وہ چھٹ جاتے یعنی چلے جاتے الیہا، اس کی طرف۔ پیچھے دو چیزوں کا ذکر، ایک تجارت کا اور ایک لہو کا، اور یہاں پہ ضمیر مفرد کی لے کر آئے ہیں۔ تو ایک قول تو اس میں علامہ فرا کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ تجارت اور لہو میں مقصود جو ہے وہ تجارت تھی، طبل کی جو آواز تھی تو وہ تو صرف پہچان اور اعلان کے لیے تھی، تو جو مقصودی چیز تھی اسی کا ذکر کر کے اسی کی طرف ضمیر کو لوٹایا گیا ہے۔ اور علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا ذکر حرف عطف واو کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کی طرف تثنیہ کی ضمیر نہیں لوٹائی جاتی، بلکہ اس کی طرف ضمیر جو ہے وہ مفرد کی لوٹائی جاتی۔ تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر پتہ لگا کہ جمعے کے دن خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو عذر کے احکامات پھر الگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیراہن اور بڑھاپے میں مبتلا ہوئے تو پھر حضرت جو ہے وہ جمعے کا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔ تو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ آپ کھڑے رہ جاتے ہو۔
قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دیجئے جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس لہویات سے اور تجارت سے۔ ترتیب اوپر ذکر جو تھا تجارت کا مقدم اور لہو کا مؤخر تھا، بعد میں لہو کو مقدم کیا اور تجارت کو مؤخر کر دیا، اس لیے کہ لہو کے اندر خیریت بالکل نہیں ہے بنسبت تجارت کے، کہ تجارت کے اندر دنیاوی منفعت تو ہے لیکن آخرت کی چیز کے مقابلے میں دنیاوی منفعت بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کا جو ثواب ہے وہ لہو سے بہتر ہے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے، تو خیر جو ہے اس میں تفضیل جو آتی ہے، رازقین جو آئے ہیں بس ظاہر کے حساب سے، ظاہر میں جو رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں یا ظاہری شعار رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دے رہے ہیں، تو ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والے جو حقیقی رزق دینے والے وہ بہتر ہے۔ یہ ظاہری اسباب جتنے ہیں رزق کے، ان کے اوپر رازق کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے کیا گیا ہے، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے۔ یہاں پر سورہ جمعہ مکمل ہو گئی۔ جمعے کی نماز کے متعلق خصوصی احکامات ہیں جو اس آیت کے ذیل میں پھر ان فقہاء کرام نے بیان کیے ہیں، جیسے جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ شہر میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ قول ہے لا جمعۃ ولا تشریک الا فی مصر جامع، اسی طریقے سے وہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر حاکم ہو، وہ جگہ ایسی ہو کہ وہاں پر ظہر کا وقت ہوتا ہو، خطبہ ہو اور وہ خطبہ نماز سے پہلے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تفسیر کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کر کے تزکیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے